انسانوں کے لیے نفع مند ہونا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب وہ ہے جو ان سب سے زیادہ نفع مند ہے، اور پسندیدہ اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان کو مہیا کر دیں، یا اس کی کوئی تنگی دور کر دیں، یا اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دیں، یا اس کی بھوک کو بھگا دیں۔ میں اپنے مسلمان بھائی کے کسی کام کے لیے چلوں، یہ مجھے مسجد میں 1 ماہ تک اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جس نے اپنے غصے کو روک لیا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جس نے غصہ پیا اس حال میں کہ اسے جاری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رضامندی سے بھر دے گا۔ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے کام میں چلا، یہاں تک کہ وہ کام اس کے لیے ثابت کر دیا، یعنی کام کروا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا جس دن قدم پھسلتے ہوں گے۔ یقیناً برا اخلاق عمل خراب کر دیتا ہے، جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ نفع مند انسان وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل بتائی ہے، جو اپنے آپ کو نفع پہنچاتا ہے، جو اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، تمام مسلمانوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لاتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود اور اس کے گھر والے جنت کی طرف چلے جائیں، آخرت میں انہیں جنت نصیب ہو، آخرت میں انہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو، اس سے ملاقات نصیب ہو۔ جہاں نفع پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ضروری ہے، وہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے روکے ہوئے سے رکنا بھی ضروری ہے، تاکہ دنیا اور آخرت کی بدبختی سے بچ سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کو نفع کیسے پہنچائیں؟ اچھا سلوک کریں، خوش رکھیں، خدمت کریں۔ اور مسلمان بھائی کو کیسے نفع پہنچائیں؟ اس کے ساتھ نیکی کریں، خیرخواہی کریں۔ کم سے کم نیکی یہ ہے کہ ملاقات کے وقت خوش دلی سے ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھ، اگرچہ آپ اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے ملیں۔ پھر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے مال سے، اپنے عہدے سے، اپنے رائے سے، اپنے اشارے سے کسی کی تنگی تکلیف دور کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف کو دور کرے گا۔ اسی طرح سے کسی مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں اس کا قرضہ ادا کر کے، اور اگر خود قرضہ لینے والا ہے تو اسے پوسٹ پون کر کے دوسرے کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ تو جو انسان تنگ دست کو قرضہ واجب الادا ہونے سے پہلے مہلت دے، اس کے لیے ہر روز اس کے بدلے میں اس کی مثل صدقہ ہے، اور جو قرضہ واجب الادا ہونے کے بعد مہلت دیتا ہے، اس کے لیے ہر دن اس کے بدلے اس کی 2 مثل صدقہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور مسلمان بھائی کی بھوک کو دور کر سکتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اور اس سے شکریہ نہ چاہیں، اس سے تعریف نہ چاہیں، بدلہ نہ چاہیں۔ جب آپ کسی کی مدد کریں، کبھی بدلے کی امید نہ رکھیں، کبھی اپریسیشن نہ چاہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں
کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو، اور کہتے ہیں ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ اسی طرح آپ سلام اور تعام کو رواج دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور پھر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر اس کی مدد کر کے اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے۔ پھر اپنے مسلمان بھائیوں پر اگر بہت غصہ آیا ہے، اسے روک لیا، درگزر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مدح کی ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی غصے کو کنٹرول کرنے والا بنا دیجیے۔ پھر اسی طرح سے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو نفع پہنچانا چاہتا ہے اس کو چاہیے خوش اخلاقی سے پیش آئے، حتیٰ کہ قیام کرنے والے روزہ دار کے درجے کو پہنچ جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شک مومن اپنے حسن خلق کی وجہ سے قیام کرنے والے روزہ دار کا اجر پا لیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دوسروں کے حق میں نفع مند بنا دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں انسانوں سے محبت عطا کر دیجیے، مسکینوں کی محبت عطا کر دیجیے، اور الہی ہمیں خدمت گزاروں میں شامل فرما لیجیے۔ آمین ثم آمین۔